وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اللہ اکبر. ما قبل میں ذکر ہوا ھذا کتاب انزلناہ مبارک. قرآن پاک مبارک کتاب ہے، اس کو ہم نے نازل کیا. اسی سلسلے کی گفتگو آگے جاری ہے. قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ذریعہ وحی آتا تھا اور اس وحی آنے پر دلیل ہے کہ حضور سچے پیغمبر ہیں. تو جو رسالت کا انکار کر رہے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ کے نبی کو نبی نہ مانے. اس کے ساتھ لگتی ایک بات اور کئی بعض لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پر بھی وحی آتی ہے، اس طرح حضور پر قرآن اترتا ہے، ہم پر بھی وحی آتی ہے، جیسے مسیلمہ کذاب. اس کی نفی کی گئی ہے. او قال اوحی الیہ، اور یا یوں کہے مجھ پر وحی آتی ہے، ولم یوحی الیہ، درحال اس پر وحی نہیں آتی. اور ایسے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح ایک صاحب ہیں جو مسلمان ہوئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے. حضور پر وحی آئی، کچھ کلمات وحی کے انہوں نے بھی کہہ دیے اور وہی کلمات نازل ہو گئے. انہوں نے کہا دیکھو مجھ پر بھی وحی آ گئی، اور وہ والعیاذ باللہ دوبارہ مشرکین سے آ ملے. ان کی بھی تردید ہے. او قال اوحی ولم یوحی الیہ شیء. لیکن یاد رکھیں کہ یہ عبداللہ بن سعد بن سرح بعد میں دوبارہ مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے. ومن قال، اس سے بڑا ظالم بھی کون ہوگا یہ کہے میں بھی نازل کر سکتا ہوں جیسے اللہ نازل کرتے ہیں، اللہ جیسی کلام میں بھی کہہ سکتا ہوں. یہ نضر بن حارث کی تردید ہے. روسا مشرکین میں ایک شخص نضر بن حارث، نون زواد رے نظر، وہ کہتا ہے لو نشاء لقلنا مثل هذا. اس کا جملہ یہ ہے لو نشاء، اگر ہم چاہیں ایسی کلام ہم بھی کر سکتے ہیں. اس کی بھی تردید فرما دی کہ وہ اس سے بڑا ظالم کو جو یہ کہے کہ میں بھی نازل کر سکتے اللہ نازل کرتے ہیں. یہ سب لوگ غلط کار ہیں، ظالم ہیں، مشرک ہیں. ولو ترا، کاش کہ آپ دیکھتے ہیں ظالموں کو فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں جب فرشتے اپنے ہاتھ دراز کیے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانوں کو، آج تمہیں رسوائی کا عذاب کا بدلہ دیا جائے گا بس اس بات کہ تم اللہ پر جھوٹ کہا کرتے، ناحق بات کہا کرتے تھے. پھر مجھ پر وحی آتی ہے، یہ بھی ناحق بات ہے. اور حضور کو نبی نہ ماننا یہ بھی ناحق بات ہے. وحی جیسی کلام میں بھی کر لیتا یہ بھی ناحق بات ہے. وَكُنْتُمْ مِنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ کی آیات سے استکبار کیا کرتے. آج تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو، جیسے تم کو ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، چھوڑ آئے ہو جو تم کو ہم نے دیا تھا اپنے بسے کچھ دنیا میں. خَوَّلْنَاكُمْ آتَيْنَاكُمْ، خَوَّلْنَا ترجمہ، آتَيْنَاكُمْ جو ہم نے تم کو دیا تھا وہ تم پیچھے چھوڑ آئے ہو. گمان رہا معکم، نہیں دیکھ تمہارے سفارشی تمہارے جن کے بارے میں تو گمان کرتے تھے ہمیں چھڑا دیں گے.
کہ وہ تمہارے بارے میں شرکا ہے. لقد تقطع بینکم، آج تمہارے شرکا سے آپس کے تعلقات ٹوٹ گئے. تقطع قطع سے باب تفعول میں جا کر لازم بن گیا، تعلقات ٹوٹ گئے. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جن کے بارے میں تم گمان کرتے ہو غائب ہو گئے، وہ شرکا غائب ہو گئے یا مزعومہ عقیدے خاک میں مل گئے. ثانی ترجمہ کیا ہے تمہارے مزعومہ عقیدے خاک میں مل گئے. اور بسوئے توحید اگلی آیات کا ربط. مشرکین اور منکرین قرآن کی تردید کے بعد پھر عود ہے بحث توحید کی طرف. ان اللہ فالق الحب، اللہ پاک نکالنے والے ہیں دانے کو بنوا گٹھلی کو. یخرج الحی والمیت، نکالتے ہیں زندہ کو مردہ سے، اور نکالنے والے مردہ کو زندہ سے، یہ اللہ ہے. فانا تؤفکون، تم کہاں پھرے جاتے ہو. یہ ہے اللہ پاک جو یہ قدرت رکھتے ہیں. ایسی قدرت والی کوئی ہستی نہیں، لہذا کوئی اور ہستی بات کے لائق نہیں. فالق الاصباح، اللہ نکالنے والے ہیں صبح کو. فالق کا ترجمہ پھاڑنے والے نہ کرنا، نکالنے والے زیادہ فصیح ترجمہ ہے. فالق الاصباح، اللہ پاک صبح کو نکالنے والے ہیں. وجعل اللیل سکنا، اس ذات پاک نے رات کو سکون کی چیز بنایا ہے. اس ذات نے آرام کے لیے رات بنائی، حسن ہوری کا ترجمہ. وجعل، اور آرام کے لیے رات بنائی، لکھو حسن، اور رات کو راحت کی چیز بنایا، حسانوی. والشمس والقمر حسبان، اور سورج چاند کو حساب سے رکھا، یعنی ان کی رفتار کو حساب سے رکھا. سورج چاند کو حساب سے رکھا یعنی ان کی رفتار کو حساب سے رکھا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس ذات کا اندازہ ہے جو زبردست علم والی ہے. اللہ کی وہ ذات جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے لیے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راہ تلاش کرو. ستاروں سے مسافر اپنا راستہ معلوم کر لیتے تھے. یہ ستارہ شمال میں ہوتا ہے، اس وقت معلوم ہوتا ہے شمال ادھر ہے. قد فصلنا الآیات، ہم دلائل کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. لوگ جو علم رکھیں ان تمام دلائل سے توحید سمجھی جا سکتی ہے. اور وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے، آدم علیہ السلام. تو مستقر، پر زیادہ رہنے کی جگہ ہے. مستودع، چندے رہنے کی جگہ ہے. زیادہ رہنے کی جگہ اور چندے رہنے کی جگہ سے مصداق کیا ہے، اس میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں. مستقر فی الارحام، مستودع فی القبر. اللہ، ارحام میں نا ماں کا پیٹ، بچے دانی. مستقر فی الارحام اور مستودع فی القبر. ایک اور ہے مستقر فی الارحام اور مستودع فی صلب الاب، فی اصلاب الآباء، پشت پدر. ایک قول ہے مستقر فی الارض، مستودع فی الاصلاب. اللہ. مستقر فی الدنیا، مستودع فی القبر. اور ایک اور اس کا عکس، مستودع فی القبر اور مستقر فی الدنیا. مستقر فی الدنیا، مستودع عند اللہ. مستقر فی الاصلاب اور مستودع فی الارحام. پہلے قول کا عکس، پہلا قول بیان کیا. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، اللہ کی وہ ذات نازل کیا آسمان سے پانی نکالا، اس کے ذریعے ہر شے کی
نباتات بوٹیاں، فاخرجنا منه خضرا، اور نکالا اسے سبز شاخ، نخرج منه، نکالتے ہیں اسے حبا متراکبا، اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے، نکالتے ہیں اسے اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے جیسے چھلیاں. اور چھلی کبھی دیکھی ہے؟ کبھی کھاتی بھی ہے؟ ومن النخل یہ اوپر یہ تو ذکر تھا ان کا غلوں کا، آگے پھلوں کا ذکر آ رہا ہے. ومن النخل، اور کھجور، من طلعها کنوان دالیہ، یعنی اس کے شگوفوں میں سے پھل کے جھکے ہوئے گچھے. من طلعها من بیانیہ لکھا، یعنی اس کے شگوفوں میں سے، طلع شگوفہ، کنوان گچھے، دانیہ جھکے ہوئے، یعنی اس کے شگوفوں میں سے پھل کے جھکے ہوئے گچھے. کھجوروں کے گچھے دیکھا کبھی آپ نے کتنے جھکے ہوتے ہیں؟ ایک ہی جگہ پر اتنی ساری کھجوریں لگی ہوتی ہیں، وہ دیکھی بھی ہے. دانیہ کہتے ہیں قریب کو، پورا جھکے ہوئے، جو جھکے ہوں گے زمین کے زیادہ قریب ہوں. وجنات من عنب، اور باغات انگور کے اور زیتون کے، والرمان، اور انار کے، مشتبہن وغیر متشابہ، آپ سے ملتے جلتے بھی ہوں گے اور ملتے جلتے نہیں بھی ہوں گے. ملتے جلتے ہیں شکل میں، مقدار میں، رنگ میں، اور بو اور مزہ کے اعتبار سے، اور بعض پھل ایک دوسرے کے مخالف بھی ہوں گے. اللہ، بعض کا مشتبہن، یہ صفت ہے زیتون اور رمان کی. مشتبہن یہ صفت ہے زیتون اور رمان کی، یہ مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں. زیتون سبز رنگ کا بھی ہوتا ہے، زیتون بالکل سیاہ رنگ کا بھی ہوتا ہے، زیتون سے سرخ کا بھی ہوتا ہے. ایسی انارہ لکھا، انار سفید دانوں والا بھی ہوتا ہے، سرخ دانوں والا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور نخل اور ان کے بارے میں مختلف العقل ہوا گیا. انظروا الی ثمرہ، دیکھو ان پھلوں، ان کے پھلوں کی طرف جب یہ پھل دے دے. وینعہ، ان کے پکنے کی طرف. درخت کو دیکھو جب پھل دیتا ہے کس طرح اس پر پھل لگے ہوتے ہیں، اور ینعہ، اور پک کا کس رنگ کا ہو جاتا ہے، خواہ وہ آم ہو، خواہ وہ کھجور ہو، خواہ وہ انگور ہو. ینع پکنا. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس کے اندر دلائل توحید ہے ایمان والے لوگوں کے لیے کہ جو ذات ایسی چیزوں کو پیدا کر سکتی ہے وہی عبادت کے لائق ہے. کوئی ہستی ایسی نہیں کہ ان چیزوں کو پیدا کر سکے، لہذا اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی شے عبادت کے لائق نہیں. وجعلوا للہ شرکاء، دلائل توحید کے بعد تصریحاً توحید کا اس بات اور شرک کا ابطال. لکھو، دلائل توحید کے بعد صراحتاً توحید کا اس بات اور شرک کا ابطال. وجعلوا للہ شرکاء الجن، اور ان لوگوں نے جنات کو اللہ کے شریک قرار دیا. وخلقہم، حالانکہ اللہ نے جنات کو پیدا کیا، مخلوق خالق کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ وخلقہم، حالانکہ اللہ پاک نے ان جنات کو پیدا فرمایا. وخرقوا لہ بنین، ان مشرکین نے اللہ کے لیے بچیاں، بیٹے اور بیٹیاں تجویز کی. مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، عیسائی کہتے ہیں حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، بغیر علم، بغیر کسی سند کے. سبحانہ، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، بلند ہے اسے جو لوگ باتیں کرتے ہیں. بدیع السماوات، وہ موجد ہے آسمان و زمین کے. موجد مانا بنانے والا، اس نے سب سے پہلے آسمان و زمین اللہ ہی نے بنایا. اور بدیع کہتے ہیں اصل میں بغیر مثال کے بنانے والا. پہلے آسمان و زمینوں کی مثال نہیں تھی، اللہ نئے سرے سے بنایا. موجد ہے آسمان و زمین کے. انا یکون لہ ولد، ان کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے. ولم تکن لہ صاحبہ، جب جو ان کی بیوی نہیں تو اولاد کیسے. وخلق کل شیء، تمام چیزوں کو اللہ نے، ہر شے کو اللہ نے پیدا کیا، تو ہر شے مخلوق ہے، مخلوق خالق کے برابر کیسے ہو سکتی ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ذَلِكُمُ اللَّهُ، یہ ہے اللہ تمہارے رب ہے، لا الہ الا ہو. یہ نتیجہ الدلائل ہے. اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں. خالق کل شیء، وہ ہر شے کے پیدا کرنے والے ہیں.
اس لیے کہ خالق ہی معبود ہو سکتا ہے. فَاعْبُدُوا، بس اس کی بات کرو. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، ہر شے پر وہ کارساز ہیں. لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ، ان کی شان یہ ہے کہ آنکھیں ان کے احاطہ نہیں کر سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، تمام آنکھوں کا ادراک کرتے ہیں. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ بڑے باریک بھی اور باخبر ہے. لطیف باریک بھی اور خبیر باخبر. اللہ، یہاں بعد رات نے ایک مسئلہ چھیڑا ہے، مسئلہ رویت باری. اللہ پاک کی زیارت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ آخش میں قیامت کو تو اللہ کی زیارت ہوگی، احادیث کثیرہ اس پر دال ہے. قرآن پاک میں بھی صراحت، قیامت کو تو اللہ کا دیدار ہوگا. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کچھ علماء کہتے ہو سکتا ہے، کچھ کہتے نہیں ہو سکتا. جو کہتے نہیں ہو سکتا وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں. لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی. سمجھ گئے؟ اور جو کہتے ہو سکتا ہے وہ ایسی آیت کے جوابات دیتے ہیں. لا تدرکہ الابصار میں ابصار میں الف لام استغراق کا ہے. تمام آنکھیں ادراک نہیں کر سکتی، بعض آنکھیں کرتی ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں پر. الابصار میں الف لام استغراق کا، تمام آنکھوں میں ہمت نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار کر سکیں. ہاں بعض آنکھیں کر سکتی ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک. اللہ. دوسرا لا تدرک الابصار کا معنی ابصار احاطہ کر لے اللہ کا. ایسی روت کوئی نہیں کر سکتا کہ اللہ کا احاطہ کیا جا سکے. ادراک بالاحاطہ کی نفی ہے. سمجھ گئے؟ معراج کی رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہوا یا نہیں، اس میں بھی دونوں قول ہیں. امام احمد حنبل سے کسی نے پوچھا کیا معراج کی رات حضور نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا رآ ہو، دیکھا ہے 3 مرتبہ فرمایا. فہمون. شیخ اکبر کہتے ہیں 7 آسمان ان کے اوپر کی جگہ جس کو عرش کہیں، عرش جو ہے یہ دنیا کے علاوہ چیز ہے، دنیا نہیں ہے. اس لیے وہاں جو دیدار ہوا ہے، یوں کہیں گے دیدار دنیا میں نہیں ہوا، یہ آخرت کا حصہ آخرت میں ہوا. اس لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا، وہ جب زمین پر پہنچیں گے ان کے جسم سے قطرے نہا کے قطرے گر رہے ہوں گے، اور لکھا وہی قطرے ہوں گے جب غسل کر رہے تھے آسمانوں پر گئے تھے. کیوں؟ وہ عالم دنیا نہیں ہے، وہاں تغیر نہیں ہے، پہلے ایک ہی حالت باقی رہتی ہے، اسی حالت پر واپس آئیں گے. چونکہ وہ آخرت ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیدار ثابت ہوا، لیکن فی الآخرہ. سمجھے؟ بولو. تو بھائی اتنی بات پکی ہے، ہر آنکھ اللہ کی زیارت نہیں کر سکتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے. فہمون. قد جاءکم بصائر من ربکم، آ چکے تمہارے پاس حق بینی کے ذرائع. بصائر من ربکم ترجمہ، آ چکے تمہارے پاس رب کی طرف سے بصائر حق بینی کے ذرائع. یہ ترجمہ ہستانوی نے کیا ہے. آ چکی تمہارے پاس نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے، یہ ترجمہ حسلہوی نے کیا ہے. فَالْأَبْصَارَ، پس جو آنکھ دیکھ لے، فَلِنَفْسِهِ، اس کا فائدہ اس کی ذات کو پہنچے گا. وَمَنْ عَمِيَ، جو نشانی سے اندر رہا، فَعَلَيْهِ، اس کا بعد اس پر ہوگا. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، میں تم پر ذمہ دار نہیں ہوں کہ ہدایت تمہارے دلوں میں ڈال دوں، میرا کام پہنچا دینا ہے.
وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اس طرح ہم دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں. ترجمہ لکھو، كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اس طرح ہم دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں. وَلِيَقُولُوا درستہ ایسے کہ یہ کہیں کسی سے پڑھا ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ تاکہ بیان کرتے ہم، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ان لوگوں کے لیے دانشمند ہے، علم والے. حضرت کہ دانشمندوں کے لیے ہم نے بیان کیا. اتبع ما اوحی الیک، اتباع کیجیے جو آپ کی طرف وحی کیا آپ کی رب کی طرف سے. لا الہ الا ہو، وحی کا سب، وحی کا اصل مقصود لا الہ الا. اور مشرکین سے اعراض کیجیے اگر اللہ چاہتے ما اشرکوا، یہ شرک نہ کرتے. ما جعلناک علیم حفیظا، ہم نے آپ کو ان کا نگران بنا کے نہیں بھیجا. وما انت علیہم بوکیل، آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں کہ ضرور ان کو ایمان دیں. آپ کا کام پہنچا دینا ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہو. ولا تسبوا الذین، گالی دو برا بھلا کو ان کو جن کو اللہ کی معصیت یہ پکارتے ہیں. کیوں؟ فیسب اللہ عدوہم بغیر علم، پھر یہ اللہ کو گالی دیں گے دشمنی کی وجہ سے، بغیر کسی دل جہالت کی وجہ سے. قصہ یہ پیش آیا مشرکین مکہ کے بعد غوثہ نے مشورہ کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سردار ہیں، مکہ کے بڑے آدمی ہیں، ان سے بات کی جائے کہ اپنے بھتیجے کو روکو اور کوئی سلو کی شکل پیدا کر لی جائے. نہ ہم ان کو کچھ کہیں، نہ وہ ہمارے بتوں کی تردید کریں، سمجھ آئی؟ نہ وہ ہمارے بتوں کی تردید کریں، اس پر سلو کر لی جائے. لوگ، ابو طالب بڑے آدمی تھے حضور کے چچا، ایک آدمی بھیجا وقت لینے کے لیے. وقت متعین ہوگا ملاقات کا. اس وقت خاص میں اس وفد نے ملاقات کی. کہا کہ آپ کے بھتیجے کی وجہ سے مکہ میں بہت بڑی دشمنیاں، فتنے، فساد کھڑے ہو گئے، سلو کی شکل نکالنی چاہیے. ہم آئے ہیں کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہا کریں. وہ جو فرمائی تردید نہ کیا کریں. ابو طالب نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، سلو ہونی چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بڑے اچھے انداز سے گفتگو کی. چچا نے وہ لوگ بیٹھے تھے ابھی، اور یہ بات سلو کی حضور کے سامنے رکھی، جس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو بھی میں اللہ کے علاوہ معبودوں کی تردید سے باز نہیں آ سکتا. جو میری ذمہ داری ہے اس کو پورا کروں گا. سمجھے؟ اور ابو جہل ہوا جتنے بیٹھے تھے سب کو کہا اگر ایک کلمہ تم پڑھ لو، ایک بات تم میری مان لو تو تم سارے عرب کے بادشاہ، عرب کے ملک مالک بن جاؤ گے. پڑھیں گے؟ وہ کہتے ہم کیوں نہیں پڑھیں گے. فرمایا کہہ تو لا الہ الا اللہ. اس پر سارے چڑھ گئے، بجائے مانے کچھ اور کہنا شروع کر دیا، کیونکہ اس کو کہنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس کلمہ میں ان کے تمام معبودین باطلہ کی تردید ہوتی تھی. سمجھے؟ کہ حضور نے فرمایا میں تو تمہارے بتوں کو برا کہوں گا، یہ معبود باطل ہیں، یہ شرک ہے. ایسی گفتگو فرمائی. ابو جہل نے بگڑ کہا کہ اگر آپ نے ایسا کیا ہم اس کو تجھے بھی برا بھلا کہیں گے، گالیاں دیں گے، اور اس کو بھی گالیاں دیں گے. آپ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں ان کا رسول ہوں، یعنی اللہ کی ذات پاک ہوں، اس پر یہ آیت ہے. ولا تسبوا الذین، نہ گالی دو ان کو جن کو جو اللہ کے ماسوا پکارتے ہیں. نتیجہ جو ہوا یہ اللہ کو گالی دیں گے دشمنی اور جہالت کی وجہ سے. اس طرح ہم نے مزین کیا ہر امت کے ان کا عمل پھر اپنے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے. اللہ پاک ان کے اعمال کی ان کو اطلاع کریں گے. واقسم باللہ جہاد ایمانہم،
اور قسمیں کھائی انہوں نے اللہ کی سخت قسمیں کہ اگر آئے ان کے پاس نشانی وہ جو مانگ رہے ہیں بے ضرور وہ لوگ ایمان لے آئیں گے یا بے ضرور اس چیز کو مان لیں گے. فرما دیجیے یہ نشانیاں یہ معجزات اللہ کے پاس ہیں، تمہیں کیا خبر کہ جب وہ آ جائے گی لا یؤمنون یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. قریشی سرداروں نے کہا تھا کہ اگر صفا پہاڑ کو سونے کا بنایا تو ایمان لے آئیں گے. قریشی سرداروں نے کہا تھا کہ اگر صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا کرنے کھڑے ہو گئے. جب یہ علیہ السلام آیا عرض کیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے اگر سونے کا پہاڑ بنا دیا گیا، پھر بھی ایمان نہ لے فوراً عذاب آئے گا. اس لیے فرمائشی معجزہ پورے ہونے پر ایمان نہ لانے کی شکل میں عذاب آیا کرتا ہے. وما یشد میں کیا خبر انہا اذا جات وہ نشانی آ بھی گئی سونے کا پہاڑ بن بھی گیا لا یؤمنون یہ ایمان پھر کہیں جادو ہے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ جیسا یہ ایمان اول مرتبہ لائے اب ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو. جیسا پہلی مرتبہ ایمان لائے اسی طرح ہم چھوڑے رکھیں گے ان کو ان کی سرکشی بھٹکتے ہوئے. ہم ان کے دلوں کو پھیر دیں گے آنکھوں کو پھیر دیں گے. تقلیب مانوی مراد ہے یعنی کہ دلوں میں ظاہری جسمانی بیماری اور آنکھوں میں نابینائی آ جائے گی مراد نہیں. دلوں اور قلوب کو اور ابصار کو پھیرنا تقلیب مانوی مراد ہے. وہ یہی ہے وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ یہی تقلیب مانوی ہے. ہم ان کو سرکشی میں چھوڑیں گے اسی میں بھٹکتے پھریں گے ان کو ہدایت نہیں ملے گی. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ یہ سارے نبوت پر شبہات ہیں اور ان کے جوابات ہیں. یہ کہتے تھے کہ ہم پر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے. کبھی کہتے فاتو بے آبائنا ہمارے مردہ باپ آبا اجداد کو زندہ کر کے دفاع ان سے باتیں کراؤ. نکالو سورہ فرقان آیت نمبر 21 کون سا سپارہ بھی 19 سورہ فرقان آیت نمبر اللہ. یہ دیکھو وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة ہم پر ملائکہ کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم دیکھتے ہیں ہم کو سامنے او نرا ربنا. سورہ فرقان میں یہ مطالب موجود ہے. اور نکالو سورہ دخان آیت نمبر 36 25واں پارہ. اللہ جل شانہ 36 آیت نمبر 36 فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو ہمارے آباء اجداد کو زندہ کر کے لاؤ. ہے نا مطالبے ان کا جواب دیا گیا. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا اگر نازل کرنے کی طرف ہم فرشتے نازل کر دیتے وَكَلَّمَ الْمَوْتَى اور کلام کر دیں ان سے موتا ان کے بڑے وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ ہر شے سامنے کر دیں ما کانوا نہیں ہے کہ یہ مان لائے الا انشاء اللہ مگر وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں لیکن اکثر لوگ یجہلون جہالت کی باتیں کرتے ہیں. کذالک جعلنا اس آیت میں تسلیہ ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ہم نے کیا ہر نبی کے لیے دشمن شیاطین انسانوں میں سے جنات میں سے یوحی بعضهم الی بعض جو ایک دوسرے کی طرف الہام کرتے ہیں زخرف القول
چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے ہیں، چکنی چپڑی باتوں کا. یہ شیاطین انس جن یہ ایک دوسرے کی طرف چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں. زخرف القول غرورا، دھوکے کے لیے زخرف کہتے ہیں اصل میں سونے کو، مراد سے کہ ملمہ سازی کرتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر رب چاہتے ما فعلوا فذرهم وما يفترون، چھوڑ دو ان کو ان کی استہزاء پردازی کے ساتھ، اور اس لیے بھی چھوڑ دے وَلْتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، تاکہ اس کے قریب مائل ہو اس کی طرف ان کے دل، ان لوگوں کے دل جو ایمان آخر ہے مائل ہونے کے بعد بل یرضوا، پھر اعتقاد قلبی سے اس پر راضی ہو جائیں، وَلْيَقْتَرِفُوا، اور پھر مرتکب ہو جائیں اس چیز کی جس کا مرتکب ہو رہے. یہ شیاطین ایک دوسرے کو شیطنت کو وسوسہ ڈالتے ہیں، ان کو چھوڑیے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دوسرے لا یؤمنون، وہ ان کی طرف مائل ہوں گے اور پھر اس کو دل سے پسند کریں گے، پھر وہ شرک کا ارتکاب کریں گے. افغیر اللہ یبتغی حکما، فرمایا میری نبوت پر تو اللہ کا فیصلہ کافی ہے کہ اللہ کے علاوہ میں کیوں تلاش کروں کسی فیصل کو. اللہ کہ اللہ کی وہ ذات ہے جس نے تمہاری طرف کتاب مفصل نازل فرمائی. والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب جانتے ہیں کہ یہ قرآن نازل ہوئے تھے رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک، فلا تکونن من الممترین، آپ شک والوں میں نہ بن جائیے. جن کو کتاب دی گئی نے اہل کتاب یہودی علماء حضرت عبداللہ بن سلام و صحابہ، وہ یقین جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اس کا ترجمہ لکھو. لفظی ترجمہ ہے اور مکمل ہو گئے تھے رب کے کلمات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے. اس کا بامہ ترجمہ ہستانی نے لکھا ہے آپ کے رب کا کلام واقعیت اور اعتدال کے اعتبار سے کامل ہے. آپ کے رب کا کلام واقعیت اور اعتدال کے اعتبار سے کامل ہے. صدقا وعدلا، عدلہ میں اعتدال ہے، صدق میں سچائی، واقعیت آئی. اللہ حاصل ہوئی نے اور بھی اس کو آسان کیا ہے. حاصل ہوئی حملہ تیرے رب کی باتیں، تمت کلمات ربک، تیرے رب کی باتیں سچائی اور انصاف کی انتہائی حد تک پہنچی ہوئی ہے. سبحان اللہ، بہت اچھے ترجمے. تیرے رب کی باتیں سچائی اور انصاف کی انتہائی حد تک پہنچی ہوئی ہیں. لا مبدل کلمات اللہ، کلمات اللہ کے اس قرآن کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اگر آپ اطاعت کریں گے، اکثر ان لوگ زمین میں رہتے ہیں آپ کو بھٹکا دیں گے اللہ کے راستے سے. یہ نہیں اتباع کرتے مگر اپنے اٹکل کی. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ صرف اندازے لگاتے رہتے ہیں، ان کے مسئلہ کی کوئی بنیاد علمی نہیں ہے. ان ربک، بے شک رب خوب جانتا اس شخص کو جو اس راستے سے بھٹکا ہوا ہے، خوب جانتا جو ہدایت یافتہ ہے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ربط لکھو. مضبوع اور غیر مضبوع کی حلت و حرمت میں بھی ان کی اطاعت نہ کی جائے. معقول نے کہا نا ان کی اطاعت نہ کرو، ایسی باتوں میں بھی قرآن میں تبدیلی وغیرہ، اس طرح حلت و حرمت میں بھی ان کی اطاعت نہ کرو. بس کھایا کرو اس کو جس پر اللہ کا نام لیا گیا اگر تم اللہ کی یاد پر ایمان رکھتے ہو. مشرکین کہتے تھے کہ جو مر جائے مردار وہ حلال ہے، اور یہ کیا بات ہے جس کو تم مارو ذبح کرو وہ حلال ہے، جس کو اللہ مارے وہ حرام. یہ دھوکہ دیتے تھے. فرمایا ان کی باتوں کی اتباع نہ کرو. اللہ کے نام نے اس کو حلال کیا ہے، اللہ کے پاک نام نے اس کو حلال کیا ہے. جس کو ذبح کیا تھا اس کو کھاؤ. وقد فصل لكم ما حرم عليكم، تمہارے سب تفصیل آ چکی جس کو اللہ نے حرام کیا تم پر. وہ تفصیل کہاں آئی؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں ہے، نکال کے دیکھو. امام رازی امام شوکانی دونوں لکھا ہے کہ قد فصل علیکم، فصل لکم کا مصداق سورہ انعام کی آیت نمبر 145 ہے.
یہ آیت ہے قل لا اجد فيما اوحي الي محرما لا طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا لحم خنزير، یہ حرام شدہ چیزیں ہیں. اللہ. امام رازی، امام شوکانی، ان کا حوالہ دے لو. امام رازی کی مخصوص تفسیر تفسیر کبیر ہے، امام شوکانی کی مشہور تفسیر فتح القدیر ہے. ایک تو ہدایت کی شان فتح القدیر محقق حمام غزالی، فتح القدیر تفسیر ہے امام علامہ شوکانی کی. قد فصل لکم ما حرم علیکم، اللہ بیان کر چکے ہیں تفصیل سے. کہاں بیان کر چکے؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 145، امام رازی اور امام شوکانی کے حوالے سے. الا ما اضطررتم علیہ، مگر وہ جس کی طرف تم مجبور ہو جاؤ. اس طرح یہ مسئلہ بیان کر دیا تھا کہ اتنا سا کھانا جائز ہے جس سے جان بچ جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سے لوگ بھٹکاتے ہیں اپنی خواہشات کے ذریعے بغیر کسی سند کے گمراہ کر دوسروں کو. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، زیادتی کرنے والوں کو تیرا رب خوب جانتا ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو ظاہری گناہوں کو اور باطنی گناہوں کو بھی. حلال و حرام، حلال کو حرام کہنا، حرام کو حلال کہنا، یہ ظاہری گناہ ہے. اور غلط اعتقاد رکھنا یہ باطنی گناہ ہے. ان الذین یکسبون، بے شک وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں ان کے لیے بدلہ دیے جائیں گے ان کے کیے کا. ولا تأکلوا، مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. وإنہ لفسق، یہ بہت گناہ کی بات ہے. مردار مت کھاؤ. مشرکین مکہ مردار کو حلال کہتے تھے. مردار نہ کھاؤ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو مت کھاؤ. بے شک شیطان یوحون الی اولیاء، اپنے دوستوں کی طرف وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ تم سے وہ جھگڑے اگر تم ان کی اطاعت کرو. انکم لمشرکون، تم بھی مشرک بن جاؤ گے. اب من کان میتن، کیا وہ شخص جو مردار ہو یعنی کافر تھا، فاحییناہ ہو، پھر اللہ نے اس کو زندہ کر دیا، مومن بنا دیا. وجعلنا له نورا، اس کے لیے نور کر دیا جس نور میں وہ چلتا ہے. کیا وہ شخص طرح ہے جو تاریکیوں میں ہے. لیس بخارج منہا، ان اندھیروں سے نکلنے کا نہیں. جو کفر کے بعد ایمان لایا اس کے نور ایمان ہو گیا، اور جو کفر پر باقی ہے وہ تاریکی اندھیرے کفر کے سے نکل نہیں سکتا. اس طرح مزین کیا گیا کافروں کے لیے ان کے اعمال کو. اس طرح ہم نے کیا ہے ہر بستی میں اکابر مجرمیہا، بستی کے بڑوں کو مجرم، لیمکروا فیہا، تاکہ اس میں سازش کریں، اور وہ نہیں سازش کرتے مگر اپنے ہی خلاف. وما یشعرون، خبر نہیں. نبیوں کے خلاف سازشیں، رسولوں کے خلاف سازشیں اصل میں اپنی تباہی کا سامان ہے. اللہ. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے کہتے ہیں لَن نُؤْمِنَ، ہم ہرگز نہیں مانیں گے. حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رَسُولُ اللَّهِ، حتیٰ کہ ہمیں بھی دیا جائے رسولوں کو دیا جاتا ہے. رسولوں کے پاس سے جبریل نے آنا ہے، اللہ کے فرشتوں نے آنا ہے، قرآن نے آنا ہے. تم کافر ہو، اندھے ہو، نابینا ہو، مردے ہو، ہاں جی بات تمہارا سیاہ ہے، تمہارے پاس وہی کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے سو جہاں رکھتا ہے اپنی رسالت کو. جس کو رسول بنانا ہے اللہ خوب جانتا ہے. اللہ. یہ لوگ بہت بے ادبی کرتے تھے، کہتے تھے ہم اس وقت تک یقین نہیں کر سکتے جب تک ہمارے اوپر فرشتے نازل نہ ہو، پیغمبروں کی طرح ہم سے خدا ہم کلام نہ ہو، یا خود حق تعالیٰ ہمارے سامنے آ جائیں. جیسا فرقان کی آیت نمبر 21 میں نے ابھی دکھایا آپ کو. سمجھے؟ اس کا جواب دیا کہ نہیں، تمہارے پاس نہیں آ سکتی. اللہ جانتے ہیں رسالت کہاں رکھنی ہے، رسول کس کو بنانا ہے، وہی کس کو بھیجنی ہے. ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا، پہنچے گی ان کو ذلت اللہ کے پاس، عذاب شدید، سخت عذاب، بما بس اس بات کی جو سازشیں کرتے تھے. اللہ پر جو اللہ پاک ارادہ کر جس کے بارے میں کی ہدایت دیں، اللہ اس کا اسلام کے لیے سینہ کھول دیتے ہیں.
اور جو ارادہ کرے کسی گمراہ کرے اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، گویا کو چڑھ رہا ہے آسمان کی طرف چڑھا نہیں جا رہا۔ اسی طرح اللہ پاک پھٹکار ڈال دیتے ہیں اور لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ جس کا معنی پھٹکار لاہوری ہستان ترجمہ کیا، جس کا معنی گندگی بھی ہوتا ہے یا پھٹکار ترجمہ کیا۔ گندگی ٹھیک ہے، گندگی کفر کی شرک کی گندگی بھی ٹھیک ہے۔ اللہ پھٹکار ڈال دیتے ہیں ان لوگوں پر جو ایمان لاتے ہیں، اور شیخوں کا ترجمہ ہے اللہ عذاب کر ڈال دیتے ہیں لوگوں جو ایمان لاتے ہیں، تو اس کا معنی شیخ الہند نے عذاب سے کیا۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ تحقیق ہم نے کھول کھول کے بیان کی آیات کو ان لوگوں جو نصیحت قبول کریں، ان لوگوں دارالسلام، ان ایمان والوں کے لیے دارالسلام ہے ان کے رب کے پاس۔ وہ ولیہم، اللہ ان کے کار ساز ہیں، بما کانوا یعملون، بسبب اس بات کے کہ اچھے اعمال کرتے ہیں۔ جنت کو دارالسلام کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں سلامن 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 سلام سلام اسلام ہو، دارالسلام۔ مومن جنتی آپس میں بھی السلام علیکم السلام علیکم کہیں گے، فرشتے بھی کہیں گے السلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اللہ پاک بھی جنتیوں کو سلام بھیجیں گے، السلام قولا من رب الرحیم۔ جنت میں جو کہ اسلام ہوگا، اسی جنت کا نام ہی دارالسلام ہے۔ دوسری وجہ، سلام کا معنی سلامتی، یہ سلامتی کا گھر ہے، اس میں کسی قسم کی تکلیف اور کسی قسم کی بیماری اور پریشانی پیش نہیں آئے گی، اس لیے دارالسلام کہا۔ تیسری وجہ، سلام اللہ کا نام ہے، جیسے بیت اللہ کو بیت اللہ کا ہے اللہ کا گھر، جنت کو دار اللہ کہا گیا دارالسلام۔ سلام اللہ کا نام ہے۔ قدوس السلام المؤمن المہیمن ہے نا قرآن پاک سورہ حشر کی آخری آیت۔ تو گویا کہ اگر یہ اللہ کا نام مان لیا جائے پھر دارالسلام میں اضافت تشریفی ہے، جہاں سے اضافت تشریفی ہوا کرتی ہے۔ اور بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ وہاں رہتے ہیں، کسی اور جگہ نہیں ہے، نہیں، اضافت تشریفی اس مقام کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے نسبت اللہ پاک کی طرف کی ہے۔ اللہ وَيَوْمَ يَحْشُرُ الْجَمِيعَ، اللہ سب کو جمع کریں گے، فرمائیں گے اے جنوں کی جماعت کرو، قد استکثرتم، تم نے تابع کر لیا تھا بہت سے انسانوں کو، استکثرتم دیکھو ترجمہ، تم نے بہت سے انسانوں کو تابع کر لیا تھا۔ وقال اولیاء، دوست انسانوں میں سے کہیں گے ربنا، اے رب ہم نے بعد سے کام نکالا، کام لیا، وبلغنا، پہنچ گئے ہم اس اجل موت کو جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ قال النار مثواکم، اللہ فرمائیں گے جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اس پہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ، ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت علم والے ہیں۔ اس طرح ہم ملا دیں گے بعض ظالموں کو بعض ظالموں کے ساتھ، بما کانوا یکسبون، بسبب ان کے جو وہ کیا کرتے تھے، نولی، ساتھ ملا دیں گے، ساتھ ملا دیں گے مشرکین مکہ کے ساتھ، مشرکین ایران، مشرکین ہند، آتش پرست، بت پرست، ساتھ ملا دیں گے بعض ظالموں کو بعض ظالموں کے ساتھ۔ ساتھ ملانے کا ترجمہ حسن لاہوری کا ہے، حسن ترجمہ تظاہر کا نولی، اس طرح ہم قریب رکھیں گے بعض ظالموں کو ظالموں کے ساتھ۔ یہ مکہ کے بت پرست ہیں، یہ انڈیا کے بت پرست ہیں، قریب قریب رکھے جائیں گے۔ یا معاشر الجن والانس، اے جن و انس کی جماعتوں، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی، یہ اللہ کی کلام ہے جو ان سے ہوگی، جب تم پر میری آیات کو پڑھتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے آج کے دن کی ملاقات سے۔ قالوا، کہیں گے شہدنا علی انفسنا، ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں کہ رسول آئے تھے، ہماری غلطی ہے۔ وغرتهم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا، وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں دوسرے مقام پر آتا ہے، وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، ہم مشرکین نہیں تھے، اور یہاں شرک کا اعتراف کر رہے ہیں، ہم کافر تھے۔ سمجھ گئے؟
قیامت کے احوال میں جب تعرض ہوگا اس کا ایک جواب ہمیشہ یاد رکھیں، مختلف اوقات و احوال پر محمول ہے، مختلف اوقات و احوال پر۔ بعض اوقات ابتدا میں انکار کریں گے اور پھر بعد میں اقرار کیے بغیر چارہ کار نہ ہوگا، جیسے زبانوں سے جھوٹ بولیں گے پہلے، اللہ کہتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، ہم تمہاری زبانوں پر مہر لگا دیتے ہیں، تمہارے ہاتھوں گواہی دیں گے، پہلے جھوٹ بولیں گے یا ہاتھوں گواہی دیں گے، پھر ماننا پڑے گا اور اعتراف کریں گے، سمجھ گئے؟ ایسی پہلے شرک کا انکار کریں گے، لیکن جب بات انسان کھل کے سامنے آ جائے گی کہ یہاں چھپانے کا کام چلتا نہیں ہے، پھر اقرار بھی کریں گے۔ یہ بات یاد رکھو، احوال قیامت میں تعارض جہاں پیش آئے گا اس کا جامع اور صحیح جواب یہ ہے، یہ مختلف اوقات پر محمول ہے، سمجھ گئے؟ یاد ہوگا آپ نے در تناقض حشد وحدت شرط دام، تناقض کے لیے 8 شرطیں ہیں، ان میں وحدت مکان بھی ہے اور وحدت زمان بھی ہے، اور مختلف زمانوں میں مختلف باتیں ہو سکتی ہیں۔ تضاد تب ہوگا جب ایک ہی وقت میں مختلف بات ہو، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کوئی نہیں؟ ایک 2 لڑکے لڑ پڑے گیٹ سے باہر، تو لڑکوں نے وہاں پوچھا گیٹ والے کس نے مارا، بھی ایک رو رہا تھا، کہتے اس نے میرے ڈنڈا مارا، وہ کہتا میں نے ڈنڈا نہیں مارا، سمجھے؟ جہاں میرے سامنے مقدمہ آ گیا، میں نے اس کو آنکھیں دکھائی، اگر میں آنکھیں دکھایا نہیں کرتا، لیکن بہرحال میں نے غصہ بنا کے اس کو پوچھا، وہ کہتا ہاں یہ ڈنڈا میں نے مارا ہے۔ دفتر میں جا کے کسی نے کہہ دیا، وہ کہتا ہے ڈنڈا نہیں مارا، یہاں بیٹھنے والے کہہ دیا وہ کہتا ڈنڈا مارا، تضاد ہو گیا نا۔ اس تضاد کا جواب کیا ہے کہ زمانہ مختلف ہے، پہلے کہا کہ نہیں مارا، یہاں کے کہا کہ مارا، دونوں باتیں ٹھیک ہے، کوئی سمجھ نہیں آئی؟ تناقض کے لیے 8 شرطوں میں وحدت مکان اور وحدت زمان بھی ہے، سمجھ آئی؟ اسے قیامت کے احوال میں جہاں تعارض ہوگا نصوص میں اس کا یہ جواب ہے، یہ مختلف اوقات پر محمول ہے۔ ذالک اس لیے ہوا کہ علم یکن ربوں کا نہیں تیرا کو ہلاک کرنے والے بستیوں کو بے ظلم، ان کے ظلم کی وجہ سے، درا حال دے کہ بے خبر ہوں، رسولوں کو بھیجے بغیر، دین کو بھیجے بغیر ویسے اللہ عذاب دے دیں، اللہ ایسا نہیں کرتے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، جو عمل کرتے ہیں ہر ایک کی درجات ہیں، تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان کے اعمال سے، اور تیرا رب غنی رحمت والے ہیں، اگر چاہیں تم سب کو ختم کر دیں یا تمہارے بعد اور لے آئیں جن کو چاہیں، جیسا کہ تمہیں پیدا کیا تمہارے دوسرے لوگوں کی اولاد سے۔ انما توعدون لآت، جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قیامت کا یا عذاب کا، لآت آنے والا ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، یعنی اللہ پکڑنا چاہے اور تم نکل بھاگو اللہ کو عاجز کر دو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قل فرما یہ ہے قوم عمل کو اپنی جگہ پر، میں بھی عمل کرتا ہوں، قریب جان لوگے کس کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ انہ لا یفلح الظالمین، فیصلہ یہی ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے، مشرکوں کی فلاح نہ ہوگی، وہ جہنم میں ضرور جائیں گے، اور جنتی اور ایمان والے جنت میں ضرور جائیں گے۔ کفار کے لیے جہنم اور ایمان والوں کے لیے جنت، اگرچہ بعض ایمان والے سزائیں بھگت کے جائیں گے لیکن جائیں گے ضرور۔ اللہ جعلوا مما ظلم الحس، اس کا روت مشرکین کی جہالات اعتقادیہ کے بعد جہالات عملیہ یعنی رسوم جاہلیت کی تردید، مشرکین کی جہالات اعتقادیہ کے بعد جہالات عملیہ یعنی رسوم جاہلیت کی تردید۔ اللہ، مشرکین میں بہت سی جاہلیت کی رسوم تھی، ان میں ایک رسم یہ تھی جو کھیتی پیدا ہوتی خود ہی سے طے کر لیتے، یہ ہمارا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ مردوں کے لیے جائز ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے، ایسے جانوروں میں کرتے تھے، یہ جانور فلاں بت کا ہے، یہ فلاں بت کا ہے، یہ فلاں بت کا ہے، اس کو نہ چھیڑو،
یہ فلاں جانور کا گوشت مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی ہیں، یہ اپنی طرف سے ڈکوسلے بنا رکھے تھے۔ جانور ذبح کریں تو جو بچہ اس کا نکلے گا اگر تو مردہ ہے تو حلال ہے، عورتوں کے مردوں کے لیے حلال ہے، اگر زندہ نکلتا ہے تو ذبح کر لیتے اور مردوں کے حلال، عورتوں کے لیے حرام سمجھتے، اور مردہ نکلتا سب کے لیے حلال سمجھتے۔ یہ سب کچھ اپنی طرف سے بنایا ہوا تھا۔ ایسی تمام رسوم میں جاہلیت کی ان آیات میں تردید کی جا رہی ہے کہ شریعت بنانا خدا کا کام ہے، تمہارا نہیں، کیا چیز حلال کیا حرام۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ظَلَمَ، اور بناتے تھے اللہ کے لیے حصہ اس سے جو پیدا کیا کھیتی سے، جو پیدا ہوا کھیتی سے، والانعام، اور چوپاؤں سے نصیب حصہ بناتے، فقالوا کہتے ھذا للہ، اللہ کے لیے، ان کے سامنے جو ہمارے شرکاء کے لیے، بت کے لیے، حبل کے لیے، حزہ کے لیے، لات کے لیے۔ پس جو شرکاء کے لیے ہوتا وہ اللہ تک نہیں پہنچتا تھا، جو اللہ کے لیے ہوتا وہ شرکاء کو دیتے تھے۔ ساء ما یحکمون، کہتے برا سے فیصلہ کرتے تھے۔ اس طرح بہت سے مشرکین کو مزین کیا، ان کے اولاد کی قتل کو، بہت سے مشرکین کے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، بچیوں کو خاص طور پر، سمجھے۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، قرآن میں صراحت ہے کہ فقر اور افلاس کے اندیشے سے بچوں کو مت مارو، خصوصاً بچیوں کو قتل کرتے، ذبح کرتے تھے، علیہ باللہ۔ ان کے شرکاء نے ان کی اولاد کو قتل کو ان کے لیے مزین کر دیا تھا، لیردوہم، تاکہ ان کو برباد کریں، ویلبسوا علیہم، تاکہ ان کا دین مشتبہ کر دیں۔ اگر اللہ چاہتے تو آپ ایسا نہ کرتے، فذرہم وما یفترون، ان کو چھوڑ دو ان کی افتراء پردازی کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں ھذی انعام، یہ چوپائے ہیں، وحسن، کھیتی ہے، حجر، ممنوع ہے، کوئی نہیں کھا سکتا، لا یطعمھا، اس کو نہیں کھا سکتا مگر جس کو ہم چاہیں اپنے نظام میں۔ اور کچھ ایسے انعام جانور چوپائے تھے کہ حرم ظہورھا، ان کی پشتیں حرام کر دی گئیں۔ پشتیں حرام کرنے کے معنی ان کی پشت پر سواری کو حرام سمجھتے تھے۔ یہ فلاں بت کے نام کا بزرگ بن گیا ہے، اب کوئی اس پہ سوار، جیسے بحیرہ، وسیلہ، صاحبہ میں عرض کیا تھا۔ وہ انعام، ان کو جانور ایسے اس پر اللہ کا نام نہیں لیتے، بات جانور کرتے اس پر اللہ کا نام لینا منع ہے، یہ بتوں کے نام کا ہو گیا ہے، یہ ظلم بالا ظلم تھا۔ نہ ان پر سوار ہوتے بسم اللہ پڑھنے جا سمجھتے تھے اللہ کا نام، اور نہ ان کا دودھ نکالتے بسم اللہ پڑھتے تھے، کہتے ان پر اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے افتراء علیہ، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھا۔ فجزیہم، ان قریب اللہ پاک ان کو سزا دیں گے ان کے کیوں کی۔ وقالو، کہتے تھے معافی بطون ھذا الانعام، ان چپاؤں کے پیٹ میں جو ہے خالص ہے، مردوں کے لیے حرام ہے، ہماری عورتوں پر۔ اس نے عرض کر دیا زندہ بچہ نکلتا ذبح کر لیتے اور کہتے مردوں کے لیے حلال، عورتوں کے لیے حرام۔ اگر مردہ بچہ نکلتا دونوں کے لیے حلال ہے۔ وَإِنْ يَكُنْ مَيْتٌ، اگر میتا مردہ بچہ نکلتا فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، سارے اس میں شریک ہوتے مردن۔ فَيَجْزِيهِمْ، بس ان کی غلط بیانی کی اللہ جزا دیں گے، بس ہم کا ترجمہ دیکھو غلط بیانی، ان کی غلط بیانی کی اللہ ان کو سزا دیں گے۔ باقی فوراً عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ انہ حکیم علیم، اللہ حکمت والے علم والے ہیں۔
قد خسر الذین، تحقیق نقصان اٹھائے ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، سفہم براہ حماقت، بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے، وحرموا، اور ان چیزوں کو حرام کیا جو اللہ نے تمہیں رزقوں کو رزق دیا تھا، افتراء اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے، قد غلوا، جو بھٹک گئے، وما كانوا مهتدین، جس ہدایت یافتہ نہیں۔ وهو الذی، اختراعی تحلیل و تحریم کے باطل ہونے پر استدلال، اختراعی تحلیل و تحریم کے باطل ہونے پر استدلال کہ سب چیزوں کے خالق مالک پیدا کرنے والے وہ ہیں، انہی کا حق ہے کسی کو حلال قرار دیں، کسی کو حرام قرار دیں، انسانوں کا حق نہیں ہے۔ اس لیے مشرکین نے چیزوں خود حلال حرام قرار دی، غلط ہے۔ وہ الذی، وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے ایسے باغات معروشات جو چھتوں پر چڑھائے جاتے ہیں، جیسے انگور کی بیل چھتوں پر چڑھائی جاتی ہے، وغیرہ معروشات جو چڑھائے نہیں جاتے، یا تو بیلدار نہیں جیسے درخت تنندار، یا بیلدار ہے لیکن رواج نہیں جیسے خربوزہ اور تربوز، اس کی جو ہے بیلیں چھتوں پر چڑھائی نہیں جاتی۔ والنخلا، اور اللہ کی ذات نے کھجور پیدا کی، کھیتیاں پیدا کی جن کے کھانے ذائقے مختلف ہیں، زیتون اور رمان پیدا کیا، متشابہن وغیرہ متشابہ جو صورت میں ایک جیسے ہیں، ذائقے میں مختلف ہیں۔ کلوا من ثمرہ، اس کے پھلوں کو کھاؤ جو پھل دیں، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور اس کا حق ادا کرو جس دن آپ ان کو توڑو یا کاٹو۔ یہ آیت دلیل ہے وجوب عشر کی، زمینوں کی پیداوار اور باغات کے پھلوں پر عشر واجب ہوتا ہے، اور عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو۔ اگر زمین بارانی ہے، پانی خرید کے آپ نہیں لگا رہے، 10واں حصہ دینا پڑے گا۔ اگر زمین کا پانی قیمتاً ہے، جیسے آج کل ہماری نہریں چلتی ہیں یا ٹیوب ویل لگائے ہوئے ہیں، تو 20واں حصہ ہے، یہ عشر واجب ہے۔ بلا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ پاک اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ من الانعام حمولۃ، چپاؤں میں بعض جانور اونچے قد کے، حمولہ کا لفظی ترجمہ ہے بوجھ اٹھانے والے، مراد اونچے قد کے، لکھو حمولہ۔ وفرشا، اور فرشی جانور یعنی چھوٹے قد کے جیسے بکری وغیرہ، گھوڑا، اونٹ، خچر اونٹے قد کے۔ کلوا مما، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، کھاؤ سے، ولا تتبعوا خطوات شیطان، شیطان کے قدم مت چلو، بے شک تمہارا وسیع دشمن ہے۔ سمانی، پیدا کیے اللہ نے 8 نر مادے پیدا کیے۔ من الضأن 2، بھیڑ سے 2 ہے، ایک بھیڑ ایک چھترا، اور بھیڑ کہتے اون والے جانور، دمبا جسے کہیں۔ من المعز، اور بکروں میں سے 2 ہے، ایک بکری بکرا، کتنے ہو گئے؟ قل، پوچھئے، ذکرین، کہ اللہ پاک نے مذکروں کو حرام کیا ہے یا مؤنثوں کو، یا ان پر جن پر مؤنثوں کی ارحام بچے دانیاں مشتمل ہے، ان میں کوئی چیز حرام نہیں، تم اپنی طرف سے حرام کیوں کرتے ہو؟ نبئونی بعلم، مجھے خبر دو سند کے ساتھ اگر تم سچے ہو۔ ومن الابل 2، اور اونٹوں میں سے 2، اونٹوں میں 2 کون سے ہوں گے؟ اونٹ نہیں۔ ومن البقر 2، اور گائے سے 2، گائے اور بیل۔ پوچھئے ان سے، ذکرین، کہ اللہ نے مذکروں کو حرام کیا ہے یا مؤنثوں کو، یا پیٹ مؤنثوں کے مشتمل کے پیٹ کے بچے، کسی کو اللہ نے حرام نہیں قرار دیا۔ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے جب اللہ نے ایسا حکم دیا تھا؟ فمن اظلم، کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر علم کے۔ بے شک اللہ پاک ایسے ظالموں کو راہ نہیں دکھایا کرتے۔ کون سا راہ؟ جنت کا راہ نہیں دکھایا کرتے، تو جنت نہیں ملے گی۔ اللہم صلی علی رسول، سوال جواب سن لو، سو جاؤ۔ قرآن میں ہے کہ ہر آنکھ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی، حالانکہ جنتیوں اللہ کا دیدار ہوا۔ اس کے 2 جواب ہیں۔ یہ دیدار پھر دنیا کی بات ہو رہی ہے،
جنت میں دیدار ہوگا پہلے کہا ہے ایک بات. دوسرا ادراک بل احاطہ وہاں بھی نہیں ہو سکا. لا آنکھ اس طرح دیکھ لے کہ اللہ کی ذات کا احاطہ کر لے ایسا دیدار وہاں بھی نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا کہ جنوں انسانوں کی جماعت کو ہم جماعتوں سے کہا جائے گا رسول بھیجے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں تھے. جنات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے رسول ہیں, انسانوں کے بھی جنات کے بھی, ہر شے کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. جنات میں کوئی رسول نہیں آیا. جنات بیچارے ایسے ہیں کہ وہ مشکل سے نبھا سکے اس کام کو. ساری بات اس لیے جنات میں رسول ہے, رسول انسانوں میں آیا کرتے ہیں. وہ انسانوں میں سے رسول وہی جنات کے بھی رسول ہوتے ہیں. اور در سبیل میں لکھا ہے بزرگ کی ملاقات ہوئی کہ جن سے بڑے شاندار کپڑے پہنے ہوئے چمکدار کوئی اس قبا پہنی ہوئی تھی. اس جن نے بتایا میں نے اسی لباس سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھا ہوں اور اسی لباس سے حضور اقدس کی صحبت میں بیٹھا ہوں. جنات کے لیے انسانی رسول ہی رسول ہوا کرتے ہیں, خود جنات رسول نہیں ہیں. جنات پڑھانے بیٹھ رہے ہیں یہ بھی بڑا مشکل ہے. شاید اپنے جنات کو پڑھاتے ہوں لیکن تمہیں نہیں پڑھا سکتے. تمہیں پڑھائیں گے تمہاری خیر نہیں. جنوں میں نبی نہیں آئے اس کا جواب دیا. انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن میں آسمان کا جب ذکر آیا تو سیغہ جمع کا آیا, ہر جگہ نہیں آیا. کہیں استما مفرد بھی آیا, مفرد سیغہ قرآن پاک میں آئے. اور عرض کا ذکر جو ایسے ساری زمینیں جو کہ مشاہدے میں ایسے ہی ہے, ایک ہی لگتی ہے اس لیے کہ, اور بعض جگہ ارضین جمع کا سیغہ بھی آیا زمین کے بارے میں. اللہ